یہ اورا ہیلر ہے کیا؟ ہمارے اندر انرجی سسٹم چل رہا ہے، یہ مختلف رنگوں کی انرجی جنریٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی میں۔ اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے، یہ 7 کلر ہے، تو آپ کی زندگی بڑی متوازن ہے نا۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، برداشت آپ کو نہ ہو رہا ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی کلر کم ہو جائے، اگر ریڈ کم ہو جائے تو مینجمنٹ گئی، اگر اورنج ہو گئی تو ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاوا، یلو کم ہو گیا، فائنانس کیا، گرین کم ہو گیا، محبتیں گئی۔ نیت ایک ایسی ہاٹ لائن ہے کہ جس کو درمیان میں کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا، شیطان بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس جائے۔ نیت کا سوال ہے سب کچھ نیت کا۔ اللہ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ، کوئی میتھڈ ہے کوئی؟ جی بالکل میتھڈ ہے، میں سر آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا دیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو آپ کو چاہیے، جو آپ کو شدید ضرورت ہے، آپ مجھے 11واں کوئی ریزن بتا دیں، میں آپ کو مان جاؤں۔ آپ کو میں 6 مہینے دیتا ہوں، اور آپ نے 6 مہینے میں اور کچھ نہیں کرنا، صرف لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ 600 سال میں بھی نہیں لکھ سکتے وہ چیزیں جو آپ کے پاس میرے اندر ہے۔ یہ روحانیت کو سمجھنا کیسے ہے؟ پیالہ جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو اس میں اللہ کی شراب ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ پیالہ کوئی بھی ہو۔ آپ جاتے ہیں مولانا روم کی مزار سر وہاں پہ 3 دفعہ نوک کرنا، مجھے میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ ہی ہوں گے نا، ایک سیکیورٹی گارڈ آیا، اس سے مجھے وہاں سے میں تو حقا پکا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بڑا شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں اورا ہیلر اعجاز خان صاحب، اور ہماری ملاقاتیں تو بے شمار ہیں، لیکن میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ یہاں تشریف لائیں، اور لوگ جو ہیں رنگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اورا کے متعلق اب تو بہت سی آگاہی ہے، لیکن پھر بھی کہ کس سے ملنا چاہیے، کیا یہ بھی کچھ ہونا چاہیے، پھر خدا تک پہنچنے کا جو معاملہ ہے یہ کیسے ممکن ہو، بہت سے سوالات میرے اپنے ہیں، کچھ آپ کے ہیں، یہ آج ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پیشے کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، اور یہ اورا ہیلر ہے کیا، ادھر کیوں آئے ہیں آپ، اس طرف کیوں آئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فاروق بھائی، یہ جو پروگرام ہے نہ یہ آپ کے لیے ہے، نہ یہ اب میرے لیے ہے، نہ تشہیر ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی مارکیٹنگ ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے ایک میری بہن کے لیے جو کہیں دور بیٹھی ہوئی ہے، جو جس کی نظر سے یہ پروگرام گزرے گا، یا کوئی ایک ایسا بچہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی زندگی کی سمت کون سی کرے، تو یہ اس کے لیے ایک میسیج ہے، اور جس کے لیے یہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت سی لائٹیں بنائی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ڈالا ہے، مجھے بھی یہ توانائی اور مجھے میری نوکری لگائی ہے، یہ جو کیمرے کے پیچھے میرے بھائی کھڑے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی پیشے کے اختیار سے میں کیا ہوں، تو پیشے تو ہمارے انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ جو میں پاکستان میں ہوتا تھا تو میں گورنمنٹ سروس کرتا تھا، اور ٹیکس میں انسپیکٹر تھا جی میں۔ اچھا جی جی جی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہمیشہ ہمارے رجیم کے معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں، کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی شناخت ہوتی ہے، بڑا حیا ہوتا ہے لوگوں کا، مگر معاملات ایسے ہوئے کہ میرے ایک استاد ہیں، بڑی چھوٹی عمر میں مجھے مل گئے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب دی مجھے، اور اس کا نام تھا راجا گدھ۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور وہ راجا گدھ میں بانو آپا نے، اچھا میں بڑے ان خوش قسمتوں سے ہوں کہ بانو آپا کے ہاتھ کا کھانا بھی کھایا ہوا میں نے، اور ان سے ڈائریکٹ ملتا بھی رہا ہوں۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے جب میں نے وہ کتاب پڑھی، تو جب وہ کتاب میں نے پڑھی تو اس میں ایک تھیوری ہے حلال اور حرام کی جی۔ تو اس نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ جو مرضی آپ کر لیں زندگی میں، اگر آپ کا رزق طاہر نہیں ہے تو آپ کی پرواز نہیں ہوگی، پھر آپ کے اندر جو ریڈیشن ہے وہ نیگیٹو ہی آئے گی۔ وہ بات باقی چیزوں کے معاملے میں تو میرے نہیں بیٹھی۔ ہمارے ایک ٹی او صاحب ہوتے تھے، مجھے کہتا یار یہ رزق معاملہ ہی تو بڑا کنکریٹ ہے، باقی چیزیں تیری زندگی کی ٹھیک۔ میں کہ سر ایک تو ٹھیک ہونے دینا، باقی بھی اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہاں سے پھر مجھے موقع ملا، میں انگلینڈ چلا گیا، نوکری چھوڑ کے پہلے چھٹی لے کے۔ ڈر ہے نا، ہمارے توکل نہیں ہے نا، پورے انسان ہے، ہم اللہ پہ پورا بھروسہ کر لیں تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے نا پھر تو میں نے چھٹی لی سال کی، اور میں چلا گیا وہاں پہ۔ پھر طرح طرح کے جاب دیکھے، اور شروع میں آپ جب جاتے ہیں تو بڑے آپ کو اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے تو آپ کے نام کے ساتھ جو خان لگا ہوتا ہے اس کو آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھی، جابس کی اور جابس کی، پھر ساتھ ساتھ تھوڑی اپنی جو میں تو ویسے ہی پٹھان ہوں، باقی لوگ کی طرح برینی نہیں ہوتے ہمیں زیادہ، ہمارا تو سارا سلسلہ زیادہ دل سے ہی چلتا۔
تو اس کے بعد پھر میں نے ریسٹورنٹ کے بزنس پہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رزق حلال الحمدللہ، وہ فرماتے میرے اللہ کہ تم اگر میرے تھوڑے رزق پہ کنات کر لو گے نا تو میں تمہاری تھوڑی نیکیوں پہ بھی کنات کر لوں گا. تو نیکیاں تو تھی ہی نہیں، کنات پہ ہی رکھا اپنے آپ کو سر. تو اللہ کا شکر ہے جی، وہاں پہ دال روٹی وہاں سے بزنس چل رہا ہے. بزنس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اورا ہیرا، یہ پہلے تو اورا کے اوپر تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا میں، لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس شخص سے ملے یار، اس کا اورا میچ نہیں کر رہا تھا، یا اس کا یار ہمارے اورا مل گئے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، یہ کئی فریکوینسی میچ کر گئی ہے کوئی، جی جی. یعنی پہلی مرتبہ ملے ہیں لیکن لگا ایسے ہے جیسے یار بہت پرانے ملے ہوئے ہیں اور بڑی شناسائی ہے. تو یہ کیا ہے آپ یہاں یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری جو روح ہے نا جی، وہ تو لاکھوں کروڑ ایک ہی ڈبے میں پیک ہو کے آئی ہیں، اور بار بار وہ اس دنیا میں پلانٹ ہو رہی ہے نا. رہ تو ہم ایک ہی جگہ رہے تھے نا، پتہ نہیں کتنے خربوں سربوں سال سے. ہو سکتا ہے میں نے وہاں پہ 10 دفعہ آپ کو دیکھا ہو، کسی اور کو دیکھو، کچھ لوگ ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ آ کے ہمارا سیلف وہ رہتا نہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. ہمارے اندر ایک ریسیور ہوتا ہے، ہمارا سیلف بھی، ہمارے اندر جو کینہ ہمیں کرتے ہمارے اندر آتا ہے، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ نہیں ہے. جو تکبر ہے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ نہیں ہے، جو غرور ہے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ نہیں ہے، جو خباثتیں ہیں، جو لالچ ہیں. تو جب جیسے ہم اپنے سیلف کو چینج کرتے رہتے ہیں، تو اگر ہمارے سیلف طرح کے لوگ ہوں گے تو ہمیں وہی اٹریکٹ کرتے ہیں. اور پازیٹیوٹی ہے جو وہ پازیٹیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے بھر کی دی ہے نا ہمارے اندر. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی ہیں، اور جو پازیٹیو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز پازیٹیو پیدا کی ہے. میرے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اس کی تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا جی کہ آپ سجدہ کریں اس کو، تو اس نے انکار کیا. تو کوئی چیز تو اس کے دل میں آئی ہوگی نا، تکبر ہے، مایوسی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کہ میں نائب بننا چاہتا تھا. تو یہ ایموشن اس سے پہلے کہیں بھی پریکٹس نہیں ہوئے، یہ فرسٹ ٹائم آئے، کیونکہ شیطان تو خود ہے، اس کو تو ورگلانے والا کوئی شیطان نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ایموشنز پہلی دفعہ آئے تو اسی وقت میرے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے یہ ایموشنز، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ مایوسی ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ بغض ہو. تو یہ جب کوئی بھی انسان اس سیلف میں چاہے 1% بھی یہ چیزیں رکھتا ہے تو اللہ کی سنت پہ نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی سنت پہ ہوں گے تو آپ کے اندر سخاوت ہوگی. لیکن یہ شیطان والے ہی اگر ہم اس واقعے کو لے لیں تو اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ شیطان یہ اس طرح کرے گا، بھائی یہ نہیں، میری بات نہیں مانے گا. دیکھیں، میرے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر اب میرے اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا تھا نا، کہ یہ دنیا میں اگر میں جاؤں گا تو امتحان لوں گا. آپ اگر ہر چیز یہ سوچ لیں کہ اگر ہر چیز پتہ ہے، میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ سارا ہوتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کو تو آنے والے کروڑوں سالوں کا پتہ، اور جو گزر گئے ان کے کروڑوں سالوں کا پتہ. مگر میرا خیال ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ میرے اللہ تعالیٰ اس کو اب اس قیامت کے دن آپ کا حساب ہونا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے کھڑے ہونا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے کہ ہاں بھائی فاروق، تو میں نے باقی لوگوں سے زیادہ عقل دی، تو میں نے بڑے لوگوں سے زیادہ وسائل دیے، میں نے تمہیں باقی لوگوں سے زیادہ سمجھ بوجھ دی، میں نے تمہیں باقی لوگوں سے زیادہ انفلوئنسر بنایا. کیا کیا تم نے؟ وہ ایک سوال کرے گا نا آپ سے، تو کیا ان کے جواب کا میرے اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ پتا ہونا چاہیے نا. اور جس کے پاس انسانی دنیا میں یہاں پہ وسائل نہیں ہیں، کچھ نہیں ملا، تو اس سے پھر سوال نہیں ہوگا، اس کے حیثیت کے مطابق سوال ہوگا. میری رعایا شاید ہو سکتا ہے ایک بکری ہو، میں ایک جنگل میں رہ رہا ہوں اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بکری دے دی، تو وہ سوال اسے ایک بکری کا کرے گا نا مجھ سے. تو اس طرح سے تو آپ نے کہا کہ دنیا میں جو جتنا بااختیار ہے، دنیا میں جو جتنا امیر ہے، اس کا امتحان اتنا ہی کڑا ہے. سر دیکھیں نا، آپ کو یہ اتنے وسائل ملے ہیں، یا آپ کو اتنی سمجھ ملی ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ فہم ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ فراست ہے، آپ مجھ سے زیادہ لمبے ہیں، قد میں کاٹ میں گورے بھی ہیں، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فرسٹ کزن ہیں؟ نہیں ہے نا، آپ ہی میرے. تو کچھ چیزیں انہوں نے مجھے آپ سے بہتر دی ہوں گی، کچھ چیزیں انہوں نے آپ سے بہتر دی. جو مجھے دی ہے اس سے پوچھے کہ بھئی اس کی کیا تم نے یوٹیلائزیشن کیا تم نے صرف ایک 60 سال تک کی زندگی گزاری، اپنے انجوائے کیے، محبتیں کی،
مجھے کتنا یاد کیا، چلو مجھے تو تم چھوڑ دو کوئی بات نہیں، مگر جو تم نے میں نے یہ ایبلٹیز دی تھی اس کا تم نے معاشرے میں کیا ویلیو ایڈ کی، وہ سوال اگر ہو تو اس کے جواب تو اس کو پتہ ہے، مگر وہ آپ سے پوچھے گا، اور ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہی نہ ہو کہ وہ اپنے اس زون میں جائے، وہ آپ کے جواب کا انتظار کرے۔ اس طرح تو میرے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، مگر کچھ چیزیں اس کے لیے بھی تو کریوسٹی وہ اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوگا نا، پوچھنا چاہتا ہوگا کہ یہ میرا جو بندہ ہے جس کو میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دی ہے یہ مجھے کیا جواب دے گا۔ اب اعجاز بھائی میرے اختیار میں کیا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کہ اب میں جو برائی کر رہا ہوں آپ میرا حساب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ وسائل، اور پھر ایک طرف یہ بھی ہے کہ بھائی میں کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر اب میرے سامنے کوئی چیز ہے اور میں اختیار کر رہا ہوں، گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میں کتنا قصوروار ہوں اس میں؟ 100% میں ہی قصوروار ہوں؟ دیکھیں ہم یہاں پہ بڑے کنسپٹ کچھ بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی بندہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ فائنانشلی ہو چاہے وہ روحانی ہو، تو وہ سمجھتا ہے جی آزمائش ہے، تو یہ تو آزمائش ہے، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں آزمائش ہے برداشت کرو۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ آزمائش ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میرے اللہ کا اور آپ کا کوئی مقابلہ ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے وعدہ۔ عہد جو ہے نا وہ مخلوق باندھے گی اپنے خالق کے ساتھ کہ میں عہد باندھتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خالق جو ہے نا وہ وعدہ کرے گا کہ میں پرومس کرتا ہوں، چل تیرے لیے میں پرومس کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا کیا کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر ترجیح دے دی، غالب کر دیا تیرے لیے میرے بندے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہوں، یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے، پوری آیت ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کو اہمیت دے دی، ایمان کے اوپر بھی، گریٹیٹیوڈ کے اوپر۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے آپ کی نیت۔ یہ گلاس آپ ادھر ٹیبل کے سینٹر میں رکھیں اور آپ اس نیت سے رکھیں کہ یہ اگر میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی نا، کسی گیسٹ کے مجھے جو ہے نا بات پسند نہیں آئی، ایگو بھی ہوتی ہے نا، تو میں اٹھا کے اس کے منہ پہ ماروں گا۔ ایک تو اچھا جو ہے نا وہ بن جائے گا، ایک وائرل ہو جائے گا اور گیسٹ کی بےعزتی، اور ایک گلاس یہاں پہ اس لیے رکھے کہ میرا جو گیسٹ آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، سانس رک جائے۔ تو یہ دونوں حالتوں میں کیا کیا آپ نے؟ رکھا گلاس ہی، مگر نیت ایک ایسی ہاٹ لائن ہے کہ جس کو درمیان میں کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا، شیطان بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس جائے گی وہ۔ تو نیت کا سوال ہے جی، سب کچھ نیت کا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ کا اختیار آپ نے کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر پاتے۔ آپ کے پاس دو کالونیز ہیں، ایک آپ کا نفس ہے اور ایک آپ کا قلب ہے۔ دونوں کالونی آپ کے اندر دو سسٹم ہے، ایک میرے اللہ نے رکھ دیا، ایک شیطان نے آپ کے اندر رکھ دیا۔ بھائی اس نے اللہ سے اجازت لی ہے۔ آپ کا جو نفس ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی کالونی نہیں ہے، قلب میرا اللہ تعالیٰ کا، اور دونوں آپ کے اندر ہے۔ اب آپ نے تگڑا کس کو کیا، کس وقت پہ؟ اچھا یاد رکھیے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تگڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ 10 منٹ بعد آپ کوئی ایسی سخاوت یا کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسی کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ٹھک کر کے آپ کا نفس جو ہے نا وہ جو ایک بڑا مریلس اور بڑا کمزور ہوتا ہے وہ ایسے کر کے اوپر آ جاتا ہے، جیک پاٹ لگ جاتا ہے آپ کا اس ایک نیکی سے۔ آپ سارا دن، اگر میں اپنی بات اگر میں سارا دن غیبت کرتا ہوں، سارا دن غیبت کرتا ہوں، میں سارا دن میں فحش بات سنتا ہوں، خوشبوئیں سونگتا ہوں، بری چیزیں دیکھتا ہوں، تو یہ سب رسد جا رہا ہے میرے نفس کو، اور وہ نفس پھول رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا اور میرا قلب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا یہ میزان کی طرح ہے کہ جب ایک بڑا ہوگا نا تو دوسرا چھوٹا ہوتا جائے گا، اور جب دوسرا بڑا ہوگا تو دوسرا چھوٹا ہوتا جائے گا۔ ایسے نہیں ہو کہ نفس بھی بڑا ہو رہا اور قلب بھی بڑا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو کالونی کو آپ تگڑا کریں گے نا، آپ کی نیت وہ جنریٹ کرے گا، ٹھیک؟ تو پھر آپ اس کے حساب اختیار ہے، پھر جو آپ عمل کریں گے تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر اختیار ہے کہ آپ نفس کو تگڑا کر دیں گے، اپنے قلب کو تگڑا کر دیں۔ قلب تگڑا ہوگا نا تو خوشبوئیں آئیں گی، قلب تگڑا ہوگا تو لوگ آسانی ہوں گی، اور اگر نہیں پر نفس ہوگا تو پھر نفس تو نفس ہے نا جی، وہ تو پھر۔ یہ رنگوں کا کیا سین ہے جی، کہ یہ رنگ جو ہے یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، یا یہ رنگ جو ہے بعض دفعہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جناب جی یہ رنگ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، یہ رنگ خوشحالی لا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ یہ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں،
دنیا کے جو تمام مذاہب ہیں نا وہ ایک چیز پہ یا کلچر بھی کہتے ہیں وہ ایک چیز پہ متفق ہیں کہ ہمارے اندر انرجی سسٹم چل رہا ہے. اچھا مسلمان ان کو لطائف کہتے ہیں, ہمارے جو صوفی حضرات ان کو لطائف کہتے ہیں. جو جاپانیز ہیں بہت پرانا کلچر ہے وہ اس کو چی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو برٹش ہیں یا امریکنز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا تو وہ اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. اور ہندو لوگ ہیں یا جو ان کے بڑے ہیں وہ سنسکرت میں ایک لفظ جو ہوتا ہے چکرا. چکرا کا مطلب ہے ویل, گول. تو کیونکہ صاحب نظر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لطائف ہیں یہ گول ہوتے ہیں اور یہ ایسے گھومتے ہیں تو وہ اس کو چکراس کہتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے لفظ چکرا استعمال کیا, انہوں نے کہا یہ تو ہندو, انہوں نے علوم بھی نا آراستہ کر دیے ہیں مذاہب سے. ٹھیک ہے. کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے کوئی یہ علم میرے اللہ تعالیٰ کے سارے ہماری کوئی بھی میراث ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ مومن کے کوئی بھی میراث ہے آپ حاصل کریں. تو یہ مختلف رنگوں کی انرجی جنریٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی میں. ایک ریڈ کریٹ کرتا ہے, ریڈ جس بندے کا اچھا بنا رہا ہو روٹ چکرا اس کو, تو اس کے اندر بڑا اچھا ڈسپلن آ جاتا ہے. اس کے اندر بہت اس کی لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں, وہ بڑا اچھا مینجمنٹ میں آ جاتا ہے, مینیجر بڑا اچھا ہوتا ہے. کلر کون سا بتایا؟ ریڈ. اچھا اب یہ پتہ کیسے چلے کہ میرے لیے کون سا رنگ میں بہتر ہے؟ اس کی طرف آپ کو بیسک سمجھاتا ہوں پھر اس پہ پھر ہم آ جاتے ہیں. 2 منٹ کی بات. اس کے بعد اس کے اوپر اورنج ہے. اچھا اورنج انرجی آپ کی بنے گی اور وہ آپ کے اسپاؤس اور آپ کے پارٹنرز کی. کل میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, میرے دوست کے بھتیجے, دونوں میں کوئی پتہ نہیں کہ کیوں لڑائی ہو رہی ہے, بیگم اپنے گھر. میں نے جب دیکھا تو دونوں کی اورنج انرجی نہیں بن رہی. اورنج انرجی پارٹنرز کو برداشت کرنے کی غلطیوں کی توفیق دیتی ہے, محبت کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. تو وہ اور اس کے اوپر ایک یلو ہے جو سوری اس میں پھر کیا مشورہ دیا آپ نے انہیں, یعنی جب آپ نے دیکھا میں نے کہا میں ٹاپ اپ کر دوں گا نا, وہ میں نے کر دیا, وہ بڑا ایزی ہے. ٹاپ اپ کرنا تو انرجی کا بڑا آسان ہے, بڑا میرا اللہ تعالیٰ نے اس کے میں بڑے راستے بڑے, میں قربان جاؤں میں اپنے اللہ کے, اس نے بڑی آسانیاں دی. پھر اس کے اوپر ایک یلو ہے. یلو فائنانس کی انرجی بناتا ہے کہ اب وہ ایک آپ کی نیوروپاتھ بنتا ہے اس گلی میں آپ کے پاس تمام. اگر کسی کی یلو انرجی ٹھیک کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جگہ جگہ نا معاشی اور مالی رکاوٹیں آئیں گی, اس کو نئے جو ہے نا اپرچونیٹیز رہیں گی. اس کے اوپر ایک گرین ہے, اس کو ہم ہارٹ چکرا کہتے ہیں. ہارٹ چکرا محبت پیدا کرتا ہے. وہ گرین ہے اس لیے میں کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے, وہ ان کا رنگ ہے, وہ میرے اللہ تعالیٰ نے سیگریگیٹ کر دیا ان کو. تو گرین کلر میں جن کا بھی زیادہ ہوگا ان سے لوگ زیادہ محبت کریں گے, وہ تعظیم میں رہیں گے, وہ خوبصورتی کی طرف جائیں گے, وہ خوشبو کی طرف جائیں گے, وہ صلہ رحمی کی طرف جائیں گے, وہ سخت بات کو بھی برداشت کریں گے. وہ جہاں آئیں گے وہاں پہ نور پھیل جائے گا. گرین ہے نا, محبت ہے. پھر اس کے اوپر ایک تھروٹ کا چکرا. اچھا یہ تھروٹ کا چکرا بہت امپورٹنٹ ہے, جس کا میرا اللہ تعالیٰ یہ کھول دے تو آپ سمجھ لیں وہ بڑا خاص کرم ہے. سارے کرم ہے مگر اس کی بات کو سنتے ہیں. آپ دیکھیں گے ابھی ہم جمعہ پڑھ کے آئے تو ایک صاحب باتیں کر رہے تھے, کسی نے نہیں سنی, مگر اس کی جگہ آپ مولانا طاہر جمیل صاحب کو بٹھا دیں, وہی بات ان سے کہلوائے. آپ بڑے لوگ ہیں, پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں, بابا عرفان ہیں, اشفاق احمد صاحب تھے, ہمارے بڑے سیاستدان ہیں جو وہ بات کرتے ہیں سارے سنتے ہیں. اور وہی بات اگر میں اور آپ کہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کھولے اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ اس کی باتیں کرنی. ہم نے کون سی دوست مجھے کہتا ہے کہ بھائی وہ پوڈ کاسٹ ہوا تو تیاری نہیں کرتا. میں کہا بھائی کس کی تیاری؟ میں نے کہا جو میں اچھی بات کروں گا وہ بھی اس کی, مجھ سے کوئی غلطی ہوگی وہ بھی اس کی, میں ماما لگتا ہوں, عوام اس کی, قوم اس کی, میرا تو نوکری لگی ہوئی ہے بات پہنچانے کی. میں نے کوئی کریڈٹ لینا ہے یا میں میرا ہے اپنا کیا؟ میں نے کہا اس میں تیاریاں شیاریاں نہیں ہوتی, اس میں اوپر دیکھنا ہے بیٹھنے سے پہلے کہ اللہ تو جان اور تیرا کام جانے. اچھا اس کے بعد پھر جب اس کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو پھر آپ سے وہ چھوٹی بات نہیں کہلواتا, پھر وہ بولتا ہے نا, اگر آپ کو یہ کیا نا کہ بھئی آپ نے کریڈٹ جو اس کو دینا ہے, ہیرو بھی تو وہ ہے نا, اصل میں تو ہوتا تو وہی ہے. یہ جو میں کر کے ہم بکری بن کے ہر چیز کو لیتے ہیں کہ میرا نام, میرا کام, میری ہیلنگ, اب میں نہیں ہوتا بھائی, ہیرو وہی ہے, اس کو ہی دیتے رہے. اچھا اب جب اس کو کریڈٹ دیتے ہیں نا ہر چیز کا سر ایک بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ جو آپ اس کو اپنی ہر چیز کا کریڈٹ دینا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ کے گلٹ بھی اپنی ذمہ لے لیتا ہے وہ, پھر ہر چیز آپ اس کو دیتے ہیں نا. پھر آپ غلطی انسان ہیں, غلطی بھی کریں گے, توبہ بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ سے لے لیتا ہے پھر وہ, مگر کریڈٹ دینا آنا چاہیے. اچھا تو یہ تھروٹ چکر اگر کسی کا کھل جائے, ہمارے دوست ہیں وہ
قاسم علی شاہ صاحب بڑے اچھے استاد ہیں وہ. میں انہیں کہتا ہوں سر اگر آپ کا تھروٹ چکرا نہ کھلا ہوتا تو آپ کو کسی نے نہیں بلانا ہوتا. وہ کہتے ہیں یار اللہ کا کرم ہے خان صاحب. وہ تو اس طرح بڑے علی عباس ہے ہمارا بھائی, اس کا اللہ نے کھولا ہوا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ. اچھا اس کے اوپر ایک اور ہے یہاں پہ ایک چکرا, اس کو ہم تھرڈ آئی چکرا کہتے ہیں. کیا جی؟ تھرڈ آئی چکرا. ٹھیک ہے. تھرڈ آئی چکرا جس بندے کا کھل جائے, جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں, جو صوفی حضرات ہوتے ہیں, وہ جب آتے ہیں تو دل پہ حال کیوں پا لیتے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں یا کیوں تو وہ جو انرجی, کیونکہ ان کی تھرڈ آئی میرا اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے نا. صاحب نظر کیوں کہتے ہیں ہم, یہ نظر تو نہیں, دیکھنے نظر والے. یہ دیکھنے جی. والے. تو اس سے آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ نفس لوامہ میں ہے, امارہ میں ہے, لوامہ میں ہے, ملہمہ میں ہے, مطمئنہ میں ہے, راضی میں. اس بندے کو کیسے ڈیل کرو. پھر اس کے اوپر ایک بہت پرابلم, وہ بہت بڑی ایک انرجی ہے یہاں پہ, اس کو کراؤن کہتے ہیں. یہ اتنا اسٹرانگ چکرا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈیوائن لنک کرواتا ہے اور وسوسوں سے بجاتا ہے. اور سب سے اسٹرانگسٹ فریکوینسی اگر کسی کلر کی یا اس کی ہے وائبریشن تو کراؤن چکرے کی ہے. تو یہ تمام رنگ جب آپ کی باڈی میں بنتے ہیں تو آپ کی اسپائن کے ذریعے یہ جاتے ہیں آپ کے پینیل گلینڈ سسٹم میں, مائنڈ میں ایک بنا ہوا, اور وہ اس کو ٹرانسمٹ کر کے آپ کے ارد گرد ایک حصار, ایک شیلڈ بنا دیتا ہے اورے کا. اور جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو جتنا اسٹرانگ آپ کا اورا ہوگا اتنا ہی اسٹرانگ آپ پریزنٹ کرے گا. اس میں آپ کی وجاہت یا آپ کے کپڑے یا آپ کی خوشبو یا آپ کی وہ میٹر نہیں کرتی. آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا. بڑی ایسی بچیاں ہماری بہنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں, مگر ان کے رشتے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی باڈی میں وہ جو وہ اورے میں وہ اٹریکشن والی انرجی نہیں ہوتی. تو لوگ آ کے دیکھ جاتے ہیں. میرے اس دفعہ بھی شاید 2-3 ایسے کیسز ہوئے جو میرا یہ ٹور ابھی اب ہفتہ ہی ہوا, اور پچھلے ہفتے ایسا ہوا کہ 3-4 سال سے وہ شادیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ہماری, اور ایک ہفتے میں جب ان کو انرجی بھری تو ان کی شادی بھی ہو گئی. وہ ہسبینڈ کو بھی اگلے مہینے لے کے آ گئے, سر یہ مٹھائی لے کے. کرنا تو اللہ نہیں ہے مگر اللہ نے بھی کسی کے ذریعے کرنا ہوتا. تو وہ جب انرجی آپ انجیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر تو لوگوں کو پھر سمجھ آتی ہے اور ان کو نظر آتا. تو انرجی کیسے انجیکٹ کرتے ہیں؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے اورا کو, تو اورا میں آپ کے 7 کلر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے, یہ 7 کلر ہیں, تو آپ کی زندگی بڑی متوازن ہے نا. آپ کو غصہ آ رہا ہے, برداشت آپ کو نہ ہو رہا. اگر کسی وجہ سے کوئی کلر کم ہو جائے, اگر ریڈ کم ہو جائے روٹ کا, تو مینجمنٹ گئی, فرق آ گیا. اگر اورنج ہو گئی تو ازدواجی زندگی میں اتار چڑھا ہوا ہے. یلو کم ہو گیا, فائنانس کیا, گرین کم ہو گیا, محبتیں گئی, نہ لینی نہ آپ کو اپنی محبت بہت زیادہ ہوگی, اپنے بچوں سے, اپنے بیگم سے, اپنے دوستوں سے. آپ ایکسپریس ہی نہیں کر پائیں گے, آپ ایکسپریس ہی نہیں کر پائیں گے. پھر اگر تھروٹ چکرا نہیں ہے تو پھر تو آپ بولتے رہنا, بات نہیں پہنچے گی, نہیں سنیں گے کوئی نہیں. یہ مائن نہیں ہوتی, میں فلاں جنید یہ کر دو, فرحان یہ کر دو, ازبر یہ کر دو, اگلا گیم کھیل رہا. تو پھر جن کا تھروٹ چکرا کھولا ہوتا ہے وہ ایک آواز ہماری, مجھے ابھی تک یاد ہے, ہمارے گھر میں نا بہت جب چھوٹے ہوتے تو ایک بلٹیر کتا ہوتا تھا. میری ماں کیونکہ زمیندار چھوٹی سی فیملی ہے اور وہ بڑی سخت ہوتی ہیں, وہ جو عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ انہوں نے پوچھے گاؤں دیکھنے ہوتے ہیں, پشاور میں رہتے تھے. تو جو امی آواز لگاتی تھی نا, تو وہ جو بلٹیر کتا ہوتا تھا وہ بھی چو چو کر کے نا, تو چارپائی کے نیچے, مجھے یاد ہے بڑا چھوٹا ہوتا تھا. اس کا مجھے یہ نہیں کہ وہ کوئی چھری مارتی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگوں کی حیبت دی ہوئی. آپ جانتے ہو اپنے کسی دادا کو یا کسی بڑے کو ایک آواز لگاتے تھے تو سارے ہم جو ہے نا وہ ہم ان کے سامنے سے نہیں گزرتے تھے. تو یہ حیبت بھی پھر وہ تھروٹ کی وجہ سے پھر تھرڈ آئے. تو آپ کو اگر آپ کا اورا مکمل ہے, اورا از یور مین امیون سسٹم سر, مین امیون سسٹم. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے اورے کے ذریعے یا تو اپنے آپ کو خوشبودار بنا سکتے ہیں یا پھر بدبودار بنائیں گے, کیونکہ خوشبو کی طرف لوگ لپکیں گے اور بدبو سے لوگ بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ تھا کہ یہ کم ہو گیا, پہلے تو پتہ کس طرح سے چلے, یعنی آپ اگر آپ کے فائنانس کے معاملے گڑبڑ ہیں تو آپ کہیں گے میرا یلو جو ہے وہ نیچے چلا گیا, اس طرح سے اس کو پہچان کریں گے. جی بالکل, آف کورس. یعنی خود آپ کو پتہ چل گیا کہ یار میری اس معاملے میں گڑبڑ ہے. آپ نوکری بھی اچھی کر رہے ہیں ایمانداری سے, آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے, آپ سست بھی نہیں ہیں, اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, پھر آپ کو کام کیوں نہیں مل رہا؟ کل ایک صاحب تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جب کہیں پہ وہ اخباری وہ بھی وہ کہتے ہیں جب میں کہیں آج کل سی وی بھیجتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ سوری آپ اوور کوالیفائڈ ہیں.
میں نے کہا وہ کہتے ہیں جی جو آپ بیسک دیتے ہیں مجھے وہ سیلری. تو پھر میں نے ان کو کہا آپ نے اپنی انرجی خود تباہ کر دی ہے. آپ یاد رکھیے گا میں آپ کے توسط سے اپنے بہن بھائیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا سر، اب تو میں فزیکلی نہیں دیکھ سکتا بہت زیادہ ہے، تو آن لائن دیکھتا ہوں میں ان کو. اچھا وہ آلریڈی نا گھومے گھمائے آئے ہوتے ہیں. ہمارے کلچر کے جو لوگ ہیں نا وہ گھومے گھمائے ہوتے ہیں، وہ ادھر کے بھی ٹرائی کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی میتھڈ پہ اگر ہیں تو پھر ایک میتھڈ پہ رہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ باسکوپان بھی کھائیں، پیراڈول بھی کھائیں، اب نیوروفن بھی کھائیں، آپ کو اگر آپ نے میرے والا کرنا ہے تو اس پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں یا جو چل رہا ہے چلنے دیں. وہ گھومے گھمائے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں جو آپ کو بتاؤں مجھے کالا جادو بھی ہے، اثرات بھی ہے، جنات کی نظر بھی لگی ہے، بھوک بھی نہیں اور لگتی، بھوک بھی نیند بھی نہیں آتی اور نہیں. تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے خود ہی ڈائگنوز کر لیا. انہیں کہ نہیں فلاں بابے نے ایک بتایا، فلاں عامر نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا، ہمارے گھر پہ اثرات بھی ہے جنات کی. میں نے کہا جنات کی نظر، یہ میں نے کہا رک جا، جنات کی نظر کیسے؟ میں نے کہا ان کی فریکوینسی الگ، ان کی انرجی الگ، وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ہماری ان کی نظر ہمیں کیوں لگے گی بھائی؟ یہ کس نے ایک نیا، میں نے کہا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ شوشہ چھوڑا جس نے جنات کی نظر لگ گئی. جنات کی نظر لگ گئی. چلو بندوں کی تو پھر یعنی یہ آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی آیا جی وہ مسئلہ لے کے، یعنی اس کی انرجی کسی ایک کلر کی کم تھی یا دو کی کم تھی، انہوں نے خود کم تو کی تھی، اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی شادی تھی، نہیں تو ہو پھر رہی آپ نے کیسے اس کو بوسٹ کیا، یہ تو کیسے بڑا انجیکٹ آسان کیا؟ کام ہے. دیکھیں جی میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا ہوا. جی یہ جو پانی ہے نا، پانی آپ 2 گلاس پانی کے رکھیں ٹھیک ہے. اور ایک کو کہیں کہ یار تو میرے اللہ کی مخلوق ہے، آئی لو یو، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، تو اتنا شفاف ہے، تو میری زندگی میں تیرا بڑا اہم رول ہے. میں نہاتا تیرے سے ہوں، میں پیتا تیرے سے ہوں، میں تیرا مشکور ہوں کیونکہ میرے اللہ. اور دوسرے گلاس کو نہ برا بلا شروع کر دیں، یار یہ کیا، نہ تو کوئی بات کرتا نہ. اور دونوں میں نہ ٹرائی کر لیجیے گا، ایک ایک کلاچی پھینک دیں، ایک کو برا بلا کرنا اور ایک کو جو ہے نا آپ نے شکر ادا کرنا اس کا. اور آپ نے ایک ایک الائچی پھینک دی. دوسرے دن آپ دیکھیے گا جس کی آپ نے تعریف کی ہوگی نا وہ الائچی اس کی طرح تازہ ہوگی، اور جس کو آپ نے برا بلا کہا ہوگا نا وہ الائچی کو ذرا ذرا کیا ہوگا. اس کے اندر الائیو مالیکیولز ہیں، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا اتنا ایکسپیکٹ ہے. آپ اپنی انرجی کسی بھی طرح فریکوینسی آپ کو اگر آتی ہو، اب بات کرتے ہیں فریکوینسی پہ، اگر فریکوینسی آپ کو آتی ہو تو آپ کی وہ فریکوینسی پریسائزلی آپ پانی کے ذریعے اتنی ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس پانی کو پیے گا اور وہ اس کے سٹمک سے ہوتے ہوئے اس کے سسٹم میں جائے گا اور اس کا روٹ چکر اس کو جنریٹ کرے گا، تو پوری جو انرجی اس کی کم ہے اسی وقت اس کی پوری ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگوں کی اسی وقت ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پانی کے ذریعے پانی کے ذریعے بڑے ایزیلی، بہت ایزیلی. ٹھیک ہے. آپ جو دم کرواتے تھے پہلے زمانے میں، ہم جاتے تھے مسجدوں کے سامنے، بچے پانی لے کے کھڑے ہوتے تھے، تو جب دم پڑھتے تو دم کیا کرتے تھے وہ نارملی ہم لوگ جو آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے وہی بات وہی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم جو پازیٹیو انرجی اس میں کرتے ہیں، اللہ کا نام ہے نا ہمارے اندر، اللہ کے نام کے ساتھ ایک آپ کے اندر انرجی تو کریٹ ہوگی، خالق کائنات ہے. تو جب آپ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں تو انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جو پیے گا وہ انرجی لے لے گا اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے ہیں انرجی ٹرانسفر کرنے کے. انرجی ٹرانسفر کرنے کے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. آپ جس طرح بری نظر لگتی ہے اس طرح آپ اچھی نظر بھی لگتی ہے. فیض کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ کوئی انجیکشن لگتا ہے اس کا؟ کیا جو فیض آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے بابوں سے، تو کیا وہ آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈرپ لگاتے ہیں؟ وہ آنکھوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی آیا کوئی مسئلہ لے کے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ کتنی دیر میں یہ ٹرانسفر یا اس کا وہ بوسٹ کر دیتے ہیں یا انجیکٹ کر دیتے ہیں؟ اسے میں جو بھی کہوں. دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اب ہمارے عوام کو ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں میرے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وائبریشن اور فریکوینسی پہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے. آپ ادھر بیٹھے تشریف رکھے ہوئے ہیں آپ نے نا، تو آپ کی باڈی کی ایک وائبریشن ہے جو ایک فریکوینسی، ایک نمبر جنریٹ کر رہی ہے. اب میرے پاس اگر 174 ہرٹز کی فریکوینسی کو آپریٹ کرنا مجھے آ گیا اعجاز احمد خان کو اللہ کے فضل سے، تو میں جو آپ کو انرجی انجیکٹ کروں گا نا 174 کی، تو وہ آپ کے پین کو ریلیو کر دے گی. یہ سائنس ہے، آپ دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے 432 کی فریکوینسی پہ عبور آ گیا، پریکٹس ہے، تو آپ کو اسی وقت ہی آپ کے جو سیلز ہیں وہ گریٹیٹیوڈ میں آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی ہیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس کوئی آیا جی اور آپ نے
کتنی دیر کا سیشن کیا اور جس طرح بھی آدھے 1 گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو کے چلا گیا؟ سر اس کئی دفعہ میرے اللہ نے میں نے نہیں کیا. نہیں آپ کے ذریعے ہو گیا. اس سر کس طرح جو سے پین ہے نا وہ تو ریلیف اسی وقت ہو جاتی ہے, وہ تو بڑا ایزی کام ہے. اگر کبھی ایک ڈیمانسٹریٹ اللہ نے کروایا تو ہم بیٹھیں گے دونوں بھائی, جو چھوٹی موٹی پین ہے. اگر کوئی بندہ آیا اور اس کے وہ مسئلہ بہت خراب, مگر وہ ایک پرابلم ہے نا جی, میں آپ کو وہی بات بتانے لگا, اس بندے کی بات میں نے بتانے لگا جو صافی صاحب ذرا, تو میں نے کہا تجھے پتا تیری انرجی نہیں ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا پتا تو نے کیا کیا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ کے گریٹیٹیوڈ سے منو دور ہے, میلوں دور ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تیری زندگی بنی, آپ نوٹ کر لیجئے گا, یہ آپ کی 10 انگلیاں. آپ اپنی زندگی میں جو آپ کو چاہیے, جو آپ کو شدید ضرورت ہے, آپ مجھے 11واں کوئی ریزن بتا دے, میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ کے یا فائنانس کا ہوگا, یا محبت ہوگا, صحتوں کا ہوگا, لو کا ہوگا, آپ کے جو ہے نا آپ کو ایجوکیشن چاہیے ہوگی, آپ کو نالج چاہیے ہوگا. آپ تھک جائیں گے مگر 10 سے اوپر آپ نہیں ہے ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں 6 مہینے دیتا ہوں, 6 مہینے. 6 مہینے میں آپ کو یہاں پہ کھانا بھی دوں گا, آپ کو پانی بھی دوں گا, آپ کے, اور آپ نے 6 مہینے میں اور کچھ نہیں کرنا, صرف لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے. آپ 600 سال میں بھی نہیں لکھ سکتے وہ چیزیں جو آپ کے پاس میرے اللہ نے دی ہے. کیا لکھیں گے؟ کہ آنکھیں دی ہیں, ہوا دی ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کے لیے پھیپھڑے دیے, میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے سیلز بنائے ہیں, سر پہ بال بنائے, میرے لیے آکسیجن دی ہے, میرے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ دیا ہے, مجھے پہاڑ دیا ہے, مجھے پھول دیے ہیں, مجھے صحرا دیے ہیں, مجھے سمندر دیے ہیں, مجھے آبشار دیے ہیں, مجھے آقا کریم دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کی رحمتوں میں آپ کتنا کو لکھ لیں گے؟ کوئی لکھ سکتے ہیں یہ جو اللہ نے دیا؟ تو جو 4-5 چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں. اس وقت ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت بچہ اگر استری مانگ رہا ہے, رو رہا ہے استری کے لیے, میں اس کو یہ گرم استری دے دوں گا, یہ جلا لے گا اپنے آپ کو. بیٹے کو پتا میرا 8 سال کا بچہ مانگتا, میرا چھوٹا بیٹا تھا جب وہ 8 سال کا ہوتا تھا مجھے کہتا مجھے گاڑی کی چابی دے, میں نہ چلا لوں. میں نے کہا بیٹا میں بھی چل جاؤں گا اور تو بھی چل جائے گا, کر تو اس کی طرح. تو آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو دیکھ کے آپ پہ احسان کیا جو ابھی نہیں دیا, جو اس آپ کو وہ ڈیزرو نہیں آپ کرتے. نہیں ڈیزرو آپ کرتے ہو, آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ ماں ہے, ماں کو پتہ ہوتا ہے نا کس وقت بچے کو کھچڑی دینی ہے. تو پھر تو اعجاز بھائی پھر تو غریب جو ہے وہ تو آپ کی بات سن کے مطمئن ہو جائے, وہ کہے جی کہ میرے لیے. سر مجھے ایک بات کا بتائیں, توکل کیا ہے؟ صبر. آپ نے مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ میں نماز پڑھنے والے کے پاس ہوں؟ کبھی یہ کہا ہے کہ میں جو ہے نا بڑی نفل پڑھنے والے کے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ میں, وہ کہتا ہے میں صرف صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. صبر کرنے کے والے کے ساتھ ہوں. صبر ہے کیا؟ اتنی آسان سیڑھی تو نہیں ہوگی. صبر کا مطلب ہے کہ میرا کوئی چیز مجھ سے کھوئی گئی یا میرے پاس نہیں ہے, اور میں اپنی وہ گٹڑی, وہ اپنی وہ سوچ, اپنی وہ خواہش اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھینکاؤں اور اس کے بعد مطمئن ہو جاؤں. اگر آپ کو اس چیز کی اتنی بھی گریف ہے, اتنی بھی, تو آپ صبر میں نہیں ہیں, آپ برداشت میں. اگر آپ صبر میں تب آئیں گے جو آپ اللہ کی طرف وہ تمام توکل کر کے ایسے سکون سے بیٹھیں گے, پھر اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تو ویسے بھی آپ کے ساتھ ہے, مگر پھر تو اللہ کلیم کرتا ہے. تو یہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں, کتنی کو زندگی ان کے ساتھ. میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, اس بات کو ہر ذی ہوش جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جو جزا کا ایک دن ہے وہ 70,000 یا 50,000 سال کے برابر ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں تو مختلف رہے. تو آپ کی جو 80 سالہ زندگی ہے وہ 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 22 سیکنڈ ہے. اس حساب سے 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 22 سیکنڈ میں آپ جو ہے نا کوئی 8 گھنٹے سوتے بھی, 8 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں, 18 سے پہلے اور 65 کے بعد بھی کوئی لائف نہیں. تو یہ تمام سپین لیں گے نا, پوری زندگی آپ 18-19 منٹ جیتے ہیں. یار 18-19 منٹ کے لیے کیا رولے ڈال دیں. آپ نے جو کروڑوں سال کے آگے کی زندگی ہے جس پہ وعدہ کرتے ہیں, جس پہ گلیکسیز ہیں, جس میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہاں جو پرانا آج سے ہزاروں سال پہلے اونٹ پہ چلتے تھے نا ہم, تو میرے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اونٹ والا نظام ہے. اس نے لوسیفر کو یہ نظام جس کے جو اس کے غلاموں کے غلاموں کا غلاموں کے غلام بھی نہیں ہے, جس کو لوسیفر یا شیطان کہتے ہیں, اس نے اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے. کبھی آئس آ رہی ہے مارکیٹ میں, کبھی کوکین آ رہی ہے, کبھی یاش پارٹیز ہو رہی ہے. میرا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام کتنا اسٹرانگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ صبر کر لیں, سر آپ نے اس سے آگے آپ کے لیے کوئی سر منزل ادھر اچھی. بھی آپ کو صبر کرے, ادھر بھی آپ کو سکون آئے گا, ادھر بھی آ مزہ آئے, ہر چیز ملے گی. ہمیں جو چیزیں بھائی, ایک اور بات پہ آگے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری آزمائش ہے, اس کا مطلب ہے میں بہت نیک آدمی ہوں.
نیک آدمیوں کو تو آزمائشیں آتی ہیں نا. ہم نے اس کو آقا کریم کے اوپر آزمائشیں آئیں, حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آزمائشیں آئیں, اتنی خوبصورت تحفے ملے ہمیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ہمیں دروازہ میں ان کی دعا ملی نا. اب دیکھیں ایک اگر آزمائش حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر نہیں آتی, مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اب اس کا مطلب ذرا سے کہ قربان جاؤ, کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے, تو غلطیوں کوتاہیوں سے پاک ہے, میں تو انسان ہوں, میں تو ظلم بھی کروں گا, غلطی بھی کروں گا, تو معاف کرنے والا. سرنڈر کر دیا, سبمسو ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی وجہ سے وہ ڈیمونسٹریٹ نہ کراتے تو آپ کو دعا ملتی, اتنی بڑی چابی دیتا میرا اللہ آپ کو. وہ تو معصومین ہیں, ان پہ وہ, ہم معصومین نہیں ہیں, ہم پہ ہماری جتنی بھی مسئلے آتے ہیں, ماں ہے نا اللہ, وہ ہوم ورک کرواتی ہے اپنے بچوں کو, کسی کو آپ پیار سے کرواتے ہیں, کسی کو مٹھائی دے کے کرواتے ہیں. تو یہ جو ہم ایک نرگسیت کی شکار ہو گئے نا جی, ہم بڑے نئے ہو گئے, ہمیں آزمائشیں آ رہی ہیں, اور بھائی ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے ہیں. آپ صبح اٹھے 2 بندوں کو ایز کریں, سارا دن لوگ آپ کو ایز کرتے پھریں گے. یہ ایک بات جو کہ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے یہ جو کلر ہم پہنتے ہیں, جس طرح اگر میں ہوں, میں سیاہ لباس زیادہ پہنتا ہوں, سر تو اس کا میری شخصیت پہ کیا اثر ہوگا؟ میرا خیال ہے بلیک کلر ہمیشہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی, بلیک کلر ہمیشہ وہ لوگ زیادہ پہنتے ہیں جن کو نظر لگی ہوتی ہے, جن کی ایول آئیڈینٹی ہوتی ہے. اچھا, بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں, کیونکہ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو میٹھے کی طلب ہوتی ہے, جن کو کولیسٹرول ہوتا ہے ان کو کولیسٹرول, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فیٹس کی. تو جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا, ہمیشہ بلیک کلر کی آپ کو کرتی ہے. میں تو اکثر اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ بلیک کلر بالکل نہ پہنیں, نہ پہنے. اوائڈ کریں, کیونکہ بلیک کلر ریسیو کرتی ہے نیگیٹو انرجی. تو آپ کبھی پہن لیے, مگر اس کو بالکل ہی نہ بنائیں, اپنا وتیرہ نہ بنائیں. یعنی بلیک کلر کیسے نیگیٹو انرجی لیتا ہے, اس کی سر وجہ؟ ہر کلر کی دیکھیں, آپ جب سوئے بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کے کروموسومز کلر سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا برن وارڈ جو ہے ان میں سب میں بلیو کلر لگا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑی جلدی آپ کے جو ہے نا سیلز کو, کروموسومز کو ہیل کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو آپ کسی بھی کلر سے, میرے اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں کوئی چیز ویسے تو نہیں نہ بنائی, ہر چیز کی کوئی وجہ ہے نا. تو عام آدمی کس طرح سلیکٹ کرے گا اپنے کلر؟ سر کلر سلیکٹ کرنے سے بہتر ہے اپنا مزاج سلیکٹ کرے, وہ زیادہ اس پہ امپورٹنٹ نہ ہے. اتنا اس ہو پہ جائے. نہ لیکن ویسے یعنی یہ جو کلر ہیں شوخ جو ہیں, یہ دیکھیے بہتر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مرد کی اگر شادی ہوتی ہے ہماری, تو اکثر خواتین کو نا سوا جوڑا جسے کہتے ہیں, لال جوڑا, کیونکہ ریڈ کلر سے نا جو مین ہوڈ ہے یا وہ جو اس کی اٹریکشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بیل کو اگر آپ بل فائٹ تو آپ نے دیکھے ہوں گے جی. تو اس کو بیل کو اگر آپ ریڈ کلر دکھا دیں تو وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے نا ریڈ کلر سے. تو اس کا مطلب ہے ریڈ کلر کی اپنی فریکوینسی ہے اور اپنا ایک مزاج ہے. وہ آپ کو جب آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو ڈی کوڈ کر کے اپنے مائنڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں, تو پورے فیملی, اپنے پورے جو باڈی کی فیملی اس پہ افیکٹ کر دیتا ہے نا. تو کلر افیکٹ تو کرتے ہیں. آپ وائٹ کلر میں صاحب آتے ہیں سفید کپڑے پہن کے, تو وہ ان کا افیکٹ اور ہوتا ہے. اگر بلیو میں آئیں گے تو اور ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کے تو دکھ دور کر رہے ہیں اور اللہ آپ سے کروا رہا ہے. آپ کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی ہے, سب نوکری کی ہے, ڈیوٹی لگی سب ہوئی کی. ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کون پلوٹ کرتا ہے کون تو نہیں کرتا. لوگوں کے دکھ آپ کسی نہ کسی انداز سے دور کر رہے ہیں. خود آپ کی زندگی کا بھی کوئی دکھ ہے؟ سر دکھ میرے اللہ تعالیٰ کے, دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ پچھلا جو 1.5 سال گزرا, یہ میں نا بات آپ کو کرنے لگا ہوں باوضو ہو کے, بڑی ایمانداری سے, بہت ایمانداری سے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جس کے لیے نہ کوئی وجہ یہ کیمرہ ہے نہ یہ انٹرویو ہے. یہ پچھلا 1.5 سال جو ہے نا یہ عجیب سا گزرا. میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ترین وقت بھی تھا میری زندگی کا اور خوبصورت ترین ٹائم بھی تھا میری زندگی کا. اچھا. ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنے رب پہ کتنا اعتماد ہے. میرے اللہ کی نا ایک وائی فائی ہے, میرا اللہ تعالیٰ کی. آپ جب میرے اللہ تعالیٰ کی وائی فائی, شیطان کی بھی وائی فائی ہے, میرے اللہ تعالیٰ کی وائی فائی سے کوشش کر کے جب کنیکٹ ہوتے ہیں نا آپ, تو سب سے پہلے اس کی انرجی آپ کے اندر سے غم, مایوسی, دکھ, تکلیفیں لے کے جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی زندگی میں کس چیز پہ قادر ہوں فاروق,
کیا میں اپنی خوشی پہ قادر ہوں؟ میں اپنی اولاد کی فرما برداری پہ قادر ہوں؟ میں اپنی بیوی کی لائلٹی پہ قادر ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کی محبت پہ قادر ہوں؟ کیا میں اپنے پیسے کمانے پہ قادر ہوں؟ کیا میں اپنے بڑے نام پہ قادر ہوں؟ تو پھر انسان دکھی کیوں ہوتا ہے اس سب پہ؟ سر اللہ جب تعالیٰ سے دوری ہے نا. جیسے جیسے آپ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں نا ویسے ویسے آپ دکھ ہوتے چلیں جائیں پھر گے. سوال ذرا بدل لیتا ہوں. جی اللہ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ، کوئی میتھڈ ہے کوئی؟ جی بالکل ایک تو میتھڈ یہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے میں بھائی عبادات یہ وہ، کیا ہمیں وہ بڑا مشکل طریقہ ہے، ذرا تھوڑا میں سر آپ کو بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. بتا دیں. آپ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں، وہ بڑے خوش ہیں آج کل. میں کہتا ہوں یار گھر آتے ہو دروازہ کھولتے ہو، دروازہ کھولتے ہیں ہم گھر. ہمارے وہاں پہ یو کے میں تو اور دروازے ہوتے ہیں، جی یہاں پہ تو چلے آپ کا کوئی دروازہ دربان ہوتا ہے، ہم نے تو خود چابی سے کھول. جیسے آپ دروازہ کھولتے ہو آپ کہو گے یار میرے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہوں میں. آپ اندر گئے، اپنے جوتے اتارے، آپ کے شیشے پہ نظر پڑے ہو کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لی اس نے جس نے بھی اس کی تعریف کی. آپ جیسی کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یا اللہ میرا گھر ہے الحمدللہ. آپ گھر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ ریموٹ کو اپنا ایک بنا لیں کہ جب میں یہ ریموٹ اٹھاؤں گا نا میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کروں گا. پھر آپ جاتے ہیں اور آپ اپنے ٹی وی کو دیکھتے ہیں، گھر میں جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں، آپ کرسی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کرسی میں دیکھوں گا نا تو میں کنیکٹ کروں گا. آپ یقین کریں آپ جیسے غافل ہوں گے نا کوئی آبجیکٹ آپ نے نشانی رکھی ہوگی نا. اب میرے پاس آئی پیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گریٹیوڈ کا میں نے رکھا ہوا ہے. فون کو میں جب بھی ہاتھ لگاؤں گا تو میں کہوں گا پہلے تو جب میں کسی کو غصے میں فون اٹھاتا ہوں نا کہ یار میں فلاں بندے نے میرا 2 فون ہو گئے یار کوئی طریقہ ہے، تو میں نے اپنے اوپر لگا ہوا ہے کہ یار جب میں فون جب بھی اٹھاؤں گا نا تو میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کریکٹ کروں گا. جب میں فون اٹھاتا ہوں میں وہ کریکشن میں لے آتا ہوں. پھر کس بات کا غصہ ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار ناراض ہی نہ ہو جائے، پھر بندہ رکھ دیتا. یہ چھوٹے چھوٹے آپ سارے دن میں آپ کے پاس چابی ہے، آپ چابیوں کو بنا لیں کہ یہ چابیوں کو میں ٹچ کروں گا نا. آپ آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ کے زون میں اپنے آپ کو رکھنا شروع کر دیں گے نا پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا اتنا کچھ ڈوپامین ریلیز ہو جائے گا اللہ کی کہ پھر ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ پھر آپ کہیں گے یار یہ زون ہی ٹھیک ہے. آپ وہی کاروبار کریں گے، آپ وہی باتیں کریں گے، آپ وہی محبتیں کریں گے، مگر خالصیت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کی زندگی میں نا پریزنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی پریزنس بڑھ گئی پھر کینہ کہاں گیا، پھر خوف کس بات پہ. میں آپ کو ایک اچھا مزے اسی کے ساتھ ایک سوال لیں کہ اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں نا ڈرو، اللہ سے ڈر کے یہ کرنا چاہیے سب کچھ، یا کیا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا تو میں اپنی بات کر جی سکتا ہوں. میرا جو اللہ ہے، مجھے کوئی بندہ کہے کہ یار کل یو کے میں آئے کہ یار میں فروخ اڑائچ کو مل کے آؤں. میں کہا اچھا. وہ کہے کہ یار فروخ اڑائچ جو ہے نا بڑا کالا سا ایک بندہ ہے، بڑی بڑی اس کی داڑھی ہے، بڑا سا اس کا پیٹ ہے، چھوٹا سا اس کا قد ہے، اور یہ نا عجیب سی اس کی آواز ہے. میں کہوں گا بھائی آپ نہیں مل کے آؤ. کہتا نہیں میں مل کے آؤں. اگر میں آپ کو نہ ملا ہوتا تو میں مان لیتا نا. پھر ایک اور بندہ مجھے کہتا کہ میں فروخ مل کے آؤں، عورتوں جیسی اس کی باڈی ہے یہ ہے. ایک اور بندہ کہتا مختلف فروخ میری زاویے بن جاتے نا. میں اگر اپنے اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، مجھے جو مرضی کوئی کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ اپنا آگ میں پھینکنے والا، میرا اللہ ہر وقت سزا دینے والا، میرا اللہ تعالیٰ ہر وقت غصے میں رہنے والا، میں کہا نا 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 نا. میں ملا اپنے اللہ کو، میں جانتا ہوں اس کی رحمت کو، اس کی محبت تو اس چائے کے کپ میں ہے میرے لیے، اس پانی کی مٹھاس میں ہے، اس کرسی کی عزت میں ہے، فروخ کے دل میں ہے. یہ جو بھائی بیٹھ کے ہمارا کام کر رہا ہے اس کی، اب اس کو کیا لگے ہماری انٹرویو سن رہا ہے، وہ تو موبائل پہ گیم بھی کھیل سکتا تھا. آپ سے زیادہ وہ اٹینٹیو ہے اس کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے میرا جو اللہ ہے وہ آپ کو کیوں سزا دے گا، وہ آپ کو کیوں آزمائشیں دے گا، وہ آپ کو کیوں تنگ کرے گا اگر آپ شکر گزاری کرتے اور اس سے محبت کرتے. پھر خوف کی کوئی جگہ رہ جاتی ہے آپ کے پاس. یہ روحانیت کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس کا کوئی سلیبس ہے، کوئی استاد ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے؟ تو بتائیں ذرا اس کا، اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ اب آپ جو ہے نا آپ جیسا صاحب فراست، صاحب محبت، آپ کی تو آنکھوں میں روحانیت جھلکتی ہے، اور یہ آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہر چیز کا. دیکھیے ہر بندے کی روحانیت الگ ہوتی ہے. ہمارے ایک بابا نور صاحب ہوتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، ابھی پردہ فرما گیا. ان کی روحانیت نا، وہ جنگل میں رہتے تو ان کی جو زمینیں تھیں نا انہوں نے اپنے مزاروں پر اپنے بچوں میں بالٹیاں اپنے لیے چھوٹی سی جگہ رکھی ہے پتوگی کے پاس. ہم شام کو جنگل میں جاتے تھے، وہ نا آگ پہ الاؤ جلا رہے ہوتے تھے، پڑھے لکھے تھے، بڑے بڑے خوبصورت، انہیں 2-3 کتابیں بھی لکھی ہیں. تو میں ایک دن بابا جی کو کہا، میں نے کہا بابا جی میں بھی نا اس طرح ہی اختیار کر لوں. تو بڑا سے اس نے کہا بات سنو،
پیالہ جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جو اس میں اللہ کی شراب ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ پیالہ کوئی بھی ہو. تو جن بچوں کو جا کے پڑھاتا ہے یونیورسٹی میں، بتاتا ہے شکر گزاری کے بتاتا ہے، وہ اس لائف سے نہیں ہوتا. جو میرا کراؤڈ ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، جو گاؤں کے مزارے آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، میری ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو نے ان کے حوالے سے رہنا ہے، تو نے ان کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو نے شنان لگانا ہے. تو نے کہا جی تم نے ایل بی پہننا ہے یا یہ کرنا ہے، میرا اللہ تعالیٰ میں لے کے جانا ہے. وہ ایک بات کر رہے تھے وہ. تو کہتا ہے کہ میں تو ادھر جو ہے نا میری جوتی ٹوٹی ہوئی اگر ہوگی بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری آڈینس یہ ہے، تیری آڈینس الگ ہے. کہتا ہے پیالے سے پھر انہیں کہا کہ فرق نہیں پڑتا، شراب میرے اللہ کی ہونی چاہیے. سر آپ کی روحانیت یہ ہے کہ آپ کی کونی کسی کو نہ چبھے. آپ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں وکیل ہیں، ہر بندے نے دیواروں کے پیچھے مکہ اور مدینہ لگایا ہوتا ہے. جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کون سا یہ بیریا بیچ رہے ہیں، یہ پارک ویو بیچ رہے ہیں، یہ فلانٹ ہائٹس بیچ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا پیچھے ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اپنے اپنے پروڈکٹ کی. تو میرے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ کو میرے باپ کی تھوڑی ہے کہ میں ان کو اپنا میرا پروڈکٹ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے وہ تو ہو جائیں پہلے، پھر اللہ تک تو بات. سر آپ کی روحانیت شروع تب ہوتی ہے جو آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں. انسانوں سے پیار. آپ انسانوں کو معاف کرنے کا نا آپ میں حوصلہ آ جائے تو سمجھ لیں آپ کے اندر روحانیت آ گئی. آپ کے اندر جو میں ختم ہوئی نا، ہر وہ بندہ جو اپنا کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کسی انسان کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ روحانیت ہے. چاہے وہ کوئی ایم ڈی ہے، چاہے وہ کوئی سی او ہے، چاہے وہ کوئی ڈی آئی جی ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ یہ نہ کہے کہ جی میرا فائدہ ہو. ایک ڈاکٹر جب کوئی پین اٹھاتا ہے دوائی کے لیے اور لکھنے بیٹھتا ہے، وہ جو آپ آتے ہیں ڈائگنوز کرنے، وہ 3 سیکنڈ میں، تو کون اس کے دل میں کہتا ہے کہ اس کو یہ ٹیکس لکھ کے دے؟ اتنی بڑی میڈیکل ہے، اتنی بڑی اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اور کون سے کہتا ہے کہ اس کو یہ دوائی لے کے دے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے دل میں. اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ دوائی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، واپس نہ آئے، اور جو کہے اور اس کے دل میں کوئی اور چیز آئے وہ لکھ کے نہ دے اس کو کہ ٹھیک ہی نہ ہو جائے، پھر دوبارہ تو آئے گا نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر نہیں. تو یہ منتقل بھی کی جا سکتی ہے روحانیت؟ سر ڈی این اے سے تو میرا نہیں خیال منتقل ہوگی تو یہ نہیں کہ کوئی روحانی بابا ہے تو اس کا بیٹا بھی روحانی ہوگا. میں نے تو پیر نصیر صاحب کے علاوہ میرا جو گولڈا شریف ان کے جو ان میں نے تو بڑے کم دیکھے ہیں. میرا کوئی ایکسپیرینس ان میں ہی دیکھی ہے میں نے. یعنی اس سے یہ طے ہوا یہ وراثتی نہیں ہے؟ وراثتی تو بالکل بھی نہیں ہے نا. یہ کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ موراکو گئے ابھی یہاں آنے سے پہلے؟ موراکو نہ کہیں مجھے، میں گھر سے نکال دے گا. ہمارے وہاں پہ یو کے میں کوئی موراکو جاتا ہے نا تو گھر نہیں بتاتا کہ میں موراکو جا رہا ہوں. اچھا کیا کہیں اسے؟ وہ موراکو والے جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسپین. موراکو تو ایک الگ سی میت ہے، وہ بعد میں کسی دن بیٹھ کریں گے. ویسے موراکو کا جو جادو ہے اس وقت نمبر 1 ہے. اچھا وہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی نا، اس میں نہیں، ہم پہلے کونیا گیا بابا جی کے مزار پہ. کونیا وہاں پہ لیکچر بھی ہوا، پھر وہاں سے سائپرس گیا میں، سائپرس سے پھر دبئی اور پھر پاکستان. اچھا یہ بتائیے، پہلے ادھر آ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں مولانا روم کے مزار پہ سر، اور وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ریگولر وہاں پہ جانا رہتا ہے آپ کا؟ آپ ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں یا سر کیا؟ میں تو کسی ایک مرشد پہ یقین ہی نہیں کرتا. اچھا. مجھے تو کہیں سے بھی یہ جو بیت کا کانسیپٹ ہے بڑا اچھا ہے. بہت سے پاک ہے نا، آقا کریم ہے نا، صحابہ ہے نا، استاد ہے نا، آپ کو جہاں سے روشنی ملے نا وہ آپ کا مرشد ہے. ٹھیک، وہ آپ کا مرشد ہے. مگر یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے گریڈ ہے، رات کو ہم چلے جاتے ہیں، داتا صاحب سلام کرتے ہیں. اچھا میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ فاس کرو نیاز کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام بلند کیا میں اس کا نام بلند کر دوں گا. میرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو جس نے اس کا نام بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے تو نہیں بھیجنے، اللہ تعالیٰ نے ادھر چڑیا تو نہیں بھیجنی، اللہ تعالیٰ نے ادھر ایلینس تو نہیں بھیجنے، انسان ہی بھیجنے ہیں نا. تو جب آپ کسی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لیگیسی، آپ ان کے لیے اللہ کے لیے جاتے ہیں. پھر وہ جو دعائیں بھی اللہ پورے کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی پورے کرتا ہے، کیونکہ اس کی لیگیسی ہے. وہ صاحب مزار بھی تو آپ کی طرح ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی ہے. تو آپ جب جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس لیگیسی کے لیے کہ اس نے میرا ذکر بلند کیا تھا، اگر وہاں پہ آپ کی کوئی دعا میرا اللہ قبول نہ کرے تو آپ کیوں جائیں؟ کوئی دیکھ چڑھائیں وہاں پہ. داتا صاحب کے پاس جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایسے مزار بھی ہیں جہاں پہ 50 ہوتے ہیں. سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں نا. تو آپ وہاں پہ یعنی ریگولر جاتے ہیں کیا؟ یعنی ایسا کیا ہے جو اب وہاں پہ جا کے آپ کو فیل آتی ہے یا کوئی روحانیت کہیں سے محسوس ہوتی ہے کہیں سے؟ رومی صاحب کے پاس جو آپ کو ایک فیل آتی ہے،
دیکھیے بڑے بڑے گریٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کہو، میرا رزق جاتا ہے۔ اچھا شہادت کے بھی تو بہتر درجات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایجوکیشن لیتے لیتے مرا وہ بھی شہید ہے، جو اب یہ ہوا بہت درجات ہیں۔ میں ان شارٹ یہ کہوں گا آپ کو کہ کسی کو محبت کی سطح کو دیکھنا، مدینہ تو خیر اور لیول ہے نا، وہ تو لیول دیکھ، وہ اللہ تعالیٰ کا بیسٹ ہے، جو میرے اللہ کا بیسٹ ہے اور اس کا بیسٹ ہے، اس کا تو پھر جو پنجتن پاک ہیں۔ مگر رومی صاحب کے پاس آپ جب جیسے جاتے ہیں نا، اگر آپ نے ایک ایکسپلینیشن میں لے کے آنی ہے محبت کے کتنی کوئی شدید ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے، وہ آپ کو رومی صاحب کے پاس ملے گی۔ آپ کا ایک ایک جسم کا روح، آپ کا ایک ایک تھاٹ، آپ کی ایک ایک وائبریشن، آپ کی باڈی کی تمام فریکوینسی صرف ایک چیز جو ہے نا وہ کریٹ کرتی ہے، وہ ہے محبت اتنی شدید کہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا وہاں پہ صرف مسلمان نہیں، وہاں پہ ہم چلیں جائیں گورے بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے پیس میں، محبت کیا کریٹ کرتی ہے؟ پیس۔ جیسے اس پوری کائنات کی جو فریکوینسی ہے میرے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ 420 ہرٹس ہے، اور 420 ہرٹس ہی ڈوپامین ریلیزنگ کی فریکوینسی ہے کہ آپ کو جب وہ فریکوینسی کوئی ملے گی کسی چیز سے تو آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی محبت کے لیے اور ہیپی ہارمونز کے لیے، تو وہی آپ سوچیں وہ کتنا، وہ کیوں آپ کے اوپر ظلم کرے گا اگر ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم نہیں کریں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ ملتی ہے۔ روحانی کوئی تجربہ ہے، یعنی کوئی ایسی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا وہاں پہ تشریف رکھے ہیں، کچھ ایسا ہو گیا ہے کیا آپ ابھی بھی سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ سر روحانیت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جا سکتی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ایک نہیں فاروق بھائی، ایک نہیں، ہزاروں۔ لیکن کوئی ایک میں کہوں گا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کوئی چیز اگر آپ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فیل کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو اس دفعہ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ ہماری ایک رومی صاحب کی آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑی بیٹی بنی ہوئی، اور رومی صاحب کا بڑا خاص مزاج، تو میں جب جاتا ہوں تو میں ان کو فون کرتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں جی میں جا رہا ہوں، آپ ادھر دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اس نے کہا سیدھے نہ چلے جانا، سیدھے نہ چلے جانا، پہلے جانا آتش باز صاحب، ان کے جو رومی صاحب کے ایک تھے، ان کے جو کک تھے، ایک دفعہ نا رومی صاحب کے مہمان آ گئے رات کو، تو رومی صاحب نے کہا جی کھانا لے کے آؤ، برف ہوتی تھی، تو وہ کہتے اچھا گئے تو لکڑیاں نہیں تھی، انہوں نے اپنے پیر کے گرد بوریاں لپیٹی اور اس کو آگ جلا کے کھانا بنایا، اور وہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی کہ وہ کھانا بھی بن کے ان کا پیر بھی نہیں چلا، ان کو اس میں بڑی لذت ملی، اور پھر انہوں نے لکڑیوں شکڑوں کو چھوڑا۔ پھر ایک دن رومی صاحب نے اس کو بلایا کہ یہ نہ کر، وہ ضرورت تھی، اب جو ہے نا تو بولو میں اب نہ کر۔ تو وہ ان کے کوک ہے، اس کا آتش باز ہے، وہ تھوڑا سا کونیا سے تھوڑا سا باہر ہے، کہتا ہے پہلے آتش باز صاحب کے بعد پھر شمس تبریز صاحب کے مزار پہ جانا، وہاں سے اجازت لینا، پھر رومی صاحب کے مزار پہ جا کے منہ اٹھا کے نا اندر چلے جانا، وہاں پہ باب درویش ہے، وہاں پہ 3 دفعہ نوک کرنا، 1 2 اور ادھر بیٹھ جانا، اگر کوئی آ کے اٹھا کے لے کے اندر چلا جائے تو چلے جانا، نہیں تو پھر ٹرائی کرنا جب تک کوئی اٹھا کے، میں نے کہا یار ادھر سارے گورے جاتے کالے جاتے، سیدھے منہ اٹھا کے چلے جاتے، یہ تھا اجازت کا طریقہ کوئی؟ ٹھیک، انہوں نے مجھے نہ ادھر ٹرکش تو آپ کی زبان بھی نہیں سمجھتے، میں نے کہا آپ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ میں نے سر وہ اس طرح کیا، پھر آتش باز صاحب کے پاس گیا، وہاں پہ ہم نے جو طریقہ تھا، پھر تبریز صاحب کے پاس گئے تو بڑی ہیبت تھی ان کے مزار پہ۔ اچھا جو رومی صاحب کے مزار پہ آپ کو محبت ملتی ہے، وہ آپ کو تبریز صاحب کی وہ فریکوینسی نہیں ملتی، بڑی ہیبت ہے، بڑا پروٹوکول ہے ادھر۔ ہم گئے ان کے خیر دربار پہ، 1-2 لوگ کی رش بھی نہیں تھا، جا کے سلام کیا اور سیدھا جا کے رومی صاحب، جو رومی صاحب کی جو ریڈیس اورا ہوتا ہے نا، شہر کا اپنا اورا، جس طرح آج کل پاکستان میں بڑا عجیب سا اورا ہے، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اس پہ بھی کبھی نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ میں نے جا کے 3 دفعہ نوک کیا اور میں بیٹھ گیا، میں کہتے تنوں پاکستان میں کوئی میں نہیں پوچھتا تو ادھر کس نے پوچھنا ہے۔ اچھا میں کہ وہ باقی ملکوں میں جاتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ وہ مجھے بلاتے ہیں، ابھی میں سنگاپور سے ہوں، بنگلہ دیش والے وہ اپنے خرچے پہ جتنے بھی یہ کانفرنس ہوئے ہیں تو وہ بھیجتے ہیں، پاکستان تو میں خود آتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔
مجھے میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ ہی ہوں گے نا، ایک سیکیورٹی گارڈ آیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کہ اس کو نہ انگلش آتی، تو اس نے مجھے کہا کہ چلو، تو میں نے کہا شاید کسی اور کا، تو اس نے نا میرا ہاتھ پکڑا، اور ایک دروازہ ہے جہاں سے جوتے پہ آپ کٹا کے، تو وہ جہاں سے ہم باہر نکل رہے تھے نا، وہاں پہ ایک سلسلہ ہے کہ آپ جوتوں اتار کے نہیں جاتے، کیونکہ میوزیم بھی ہے وہاں پہ، تو آپ اپنے پیروں پہ وہ وہ لفافہ چڑھا کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں سے، اور وہ لفافہ جب آتے ہیں تو باہر ایک بڑی سی وہ چاٹی سی اس پہ پھینکتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو لکڑی سے کوٹتے ہیں تاکہ وہ پلاسٹک اندر، اس نے مجھے پہلے تو اس بندے کو ہٹایا اور اسے کہتا ہے اس کو یہ دو، تو مجھے اس نے کوٹنے پہ لگا دیا انٹر ایگزٹ پہ، ٹھیک ہے. میں جی کوئی 10-15 منٹ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، پھر اس کے بعد وہی بندہ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے مجھے وہاں سے مزہ، میں تو ہکا پکا رہ گیا. وہ سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، نہیں ہلتے، لیکن وہ آپ کو وہ لینے آپ آیا، کے پہلے لینے ادھر آیا، دیا پھر اور لے کے اس گیا. کے بعد انہوں نے مجھے ایک تسبیح بھی دی، اور میں نے کہا یہ کیا کرنا ہے، اسے کیا پڑھنا ہے، what I'm gonna do with it. اس نے ایسے اشارہ کیا، اس نے کہا ادھر دیکھو، میں نے دیکھا، اس نے کہا اب جاؤ. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو چل رہا ہے، ایک 4 ڈائمنشن میں یہ لوگ ہاں بھی ہیں، آپ کی دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی ایک فائل بھی بناتے ہیں، وہ جا کے پیش بھی کی جاتی ہے اس میں کہ یہ آیا، چلے پھر میرا اللہ تعالیٰ کا بھی رحم ہے ان پہ. تو یہ ایک ڈفرینٹ دنیا ہے چلے جی. وہ ہم موراکو کے وہ اس کے جادو وغیرہ جو تھا، آپ ڈسکشن میں ایک بات ہوئی، جی. تو ایک جادو کا بڑا ٹپیکل طریقہ تھا کہ کسی کو تکلیف دینی ہے تو ہم ادھر کہتے تھے جی پتلا کسی کا بنا کے ہاں 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 بالکل. اس میں سوئیاں چبو دیتے ہیں، اور یہ بڑا یہاں پر بھی تھا کہ میرا پتلا نا کسی نے دبایا ہوا، ہمارے بھی جاننے والے کہتے ہیں یار میرا نا پتلا کسی نے سر دبایا ہوا بالکل مل ٹھیک، نہیں رہا. سر میں آپ کو ہوتا بتاتا ہی ہوں، ایسے. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے سر. یہ میرے پاس تو جو لوگ آتے ہیں نا، ان میں سے 2% پہ واقعی جادو ہوتا ہے، باقی مت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نارملی یہ جو گریٹیٹیوڈ والے لوگ ہیں، جو نہیں کرتے، ان پہ ہوتا ہے، یا جو شکایت کرنے والے بچے ہیں ان پہ ہوتا ہے، یا جو بہت ایکسٹرا ایمبیشیس ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ توکل پہ یقین ہر وقت سوچتے ہیں، تو ان کا اورا بھی ٹوٹ جاتا ہے. مگر سر یاد رکھیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت. اب تو ایسی موراکو میں ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ ٹیکسٹ میسج واٹس ایپ میں ایک نیگیٹو انرجی وہ بھرتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں. اگر آپ نے وہ میسج کھول لیا تو یو ول ٹیک دس. فریکوینسی ہے یہ نا. آپ نے بات کی تھی، میرے نہیں سمجھ میں آئی ہے ابھی بھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک میسج آیا، میں نے کھولا، اور اس کے بعد میرے اوپر ان کا جادو چل گیا. بھائی جو پتلا ہے جی وہ آپ کے پاس چل کے آیا، نہیں. کوریئر آیا آپ کے پاس کوئی، تو اتنی دور سے اگر چل سکتا تو ٹیکسٹ میسج تو ڈائریکٹ سورس ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز کو سمجھیں اچھا آپ نے وہاں پہ کچھ ایسا دیکھا، یا وہاں پہ یہ عام ہے یا کیا؟ سر. کچھ تجربہ بتائیے کہ میں کس آپ کو طرح سے. بتاتا ہوں، جو جادو ہے نا، جادو ہوں. جو کرنے والے ہیں، ایک تو وہ شیطان سے ڈائریکٹ اپنی دنیا کے حساب سے اپنے آخرت کو بیچ دیتے ہیں. کوئی ان کا جادو کرنے والا یا کروانے والا جیسے ہیلپ لی، اس کا رجسٹر سے نام ہو گیا. میں بڑا نالائق ہوں، حاضری میں نام میرا بولتا ہے نا، رجسٹر میں میرا نام بولتا ہے نا اللہ کے رجسٹر میں کہ اجاز خان. نالائق ہوں، سزا ملے وہ ملے وہ بات کی بات ہے، مگر وہ جو رجسٹر میرا نام میرا بولنا چاہیے. جی. آپ کسی یونیورسٹی جاتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے میرا نام بولا جائے گا، فروغ حاضر جناب یہ وہ. چاہے اکثر ہمارے دوست جو ہمارا وہ دے دیتے اٹینڈنس، ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں یار ہماری اٹینڈنس لگوا لینا. وہ اٹینڈنس آپ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نا، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں میں لگنی بہت ضروری ہے. جو جادو کرتے ہیں نا اور جادو کرواتے ہیں، ان کو اس رجسٹر میں سے نام نکل جاتا ہے، پھر نہیں بولتا ان کا نام. ایک تو اس کے بعد دوسری پارٹی بھی تو ان کو طاقت دیتی ہے. آپ کی سب کچھ ایک فریکوینسی ہے، آپ کی باڈی ایک وائبریٹ کرتی ہے، اور اس وائبریشن سے ایک فریکوینسی کا ایک آپ کے مثال کے طور پہ آپ مجھے فون کرتے ہیں، آپ مجھے فون تو نہیں کرتے، آپ اس فریکوینسی پہ فون کرتے جو مجھے ملی اس نمبر سے، وہ فریکوینسی ہے نا. تو جس کو پتا ہے نا کہ یہ نیگیٹو انرجی میں انجیکٹ کر سکتا ہوں فریکوینسی پہ نیگیٹو انرجی، تو وہ پہلے پتلا بنائے گا اور اس کو پتلے کو ازیوم کرے گا کہ وہ آپ ہے، اور آپ کی جو فریکوینسی ہے وہ اس پتلے کے اندر مکمل طور پر مرچ کرے گا. ہو گیا. وہ جب اس کو سوئیاں چبوئے گا تو وہ فریکوینسی کے ذریعے آپ کو چبھے گی، اور اگر آپ کے مائنڈ نے لے لی وہ چیز تو ایگزیکٹلی آپ کی باڈی تو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے. مائنڈ دیتا ہے نا باڈی کو ہر چیز. باڈی کو کیا پتا، میں اگر یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میرا مائنڈ مجھے کہہ رہا ہے، نیورو کنیکشن ہے کہ ہاتھ ہلاؤ.
نہیں تو اگر میرا مجھے موٹر نیورون ڈیزیز ہو جائے تو میں تو پھر لوتھڑا ہوں نا. میرا مائنڈ کام کر رہا ہے مگر باڈی کو میں تو ایسا بھی ہے کہ میں اس کو میرا اورا اتنا مضبوط ہے جادو کہ کریم میں نہ اس کو لے ہی نہیں رہا. سر اگر آپ نہیں لیں گے نا کچھ نہیں ہوگا آپ کو. میرے اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی لوگ اکثر ایک بات کرتے ہو کہ یار ہمارے پیغمبر پہ بھی ہوگا. اکثر یہ جو کرنے والے بابے ہوتے ہیں. میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے پیغمبر تو معصومین ہیں. انہوں نے نہ تو کوئی جانوں پہ ظلم کیا نہ کچھ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بقا رکھی تھی وہ ان سے ڈیمونسٹریٹ کرائی آپ کو کہ اگر آپ زخمی ہوں گے تو کیا کریں ایسے گے, ہوں گے, کرنا اگر کیا آپ آپ نے. کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی. وہ لوگ فٹافٹ بھاگتے ہیں. اچھا اپنے آپ کو نا ایک منٹ میں نا آقا کریم جو بیسٹ ہے, جو کائنات کے جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی امت کا سب سے انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے. تو ہماری امت کے پیغمبر تو آقا کریم ہے. آئنسٹائن گزرا, نیوٹن گزرا, کنفیوشس گزرا, یہ ڈی وینچی گزرا, علامہ اقبال گزرا. ہم نے نیم دے میرے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم کی فراست کا تو جو لیول رکھا ہے وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ امت تو ابھی چلنی ہے اور اس میں کیسے کیسے برین پیدا ہوں گے. تو آپ کا جو پیغمبر ہوتا ہے, اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شفا ملتی تھی, لوگ نا طب سے بڑا اس وقت مرغوب ہوتے تھے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت دے دی, مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ رسیا تھے سازوں کے, اللہ ساز داؤد دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عصا دے دیا جو جادوگروں کے سام کہا جاتا ہے. یہ وقت کی اس کے مطابق سب سے بڑا ہوتا ہے وہ. جادو کرنے والے کا آپ نے کہا جی رجسٹر سے نام نکل گیا, کروانے والے کا بھی نکل کروانے والے. جادو کرنے والے کو خود بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے, ایک تو یہ ہو گیا نا. ویسے اگر آپ کہیں کہ جی بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا. دنیا میں اللہ کے فضل سے بڑا کون سا انعام ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے نظر لگنا, جی اب بھئی نظر لگنا کہتے ہیں یار آپ نے کوئی نئی چیز لے لی ہے, آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, گاڑی بڑی لے لی, یار یہ دکھاؤ نا, نظر لگتی ہے. سر یہ جو سوشل میڈیا ہے نا بہت نقصان دہ. ہماری بہنیں اپنے بچوں کی تصویریں لگاتی ہیں, ہماری بہنیں اپنے تصویریں لگاتی ہیں اپنی گاڑی کی, بنگلے کی, پھولوں کی, کھانے کی. سر آپ کی نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندے کو تھوڑی بہت لگتی ضرور ہے. ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے تھے کہ صحیح بخاری میں اگر آپ اس میں دیکھیں اور نظر کے بارے میں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نظر بد ہے کیا, جس میں کئی دفعہ بارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ جو خوبصورت سے اونٹ کو ہانڈی پہ لے آتی ہے. پھر انہوں نے فرمایا گا کریم نے کہ آپ کی نظر آخری وائل میں جو زیادہ اموات ہوا کریں گی نظر بد سے ہوا کریں گے. اچھا نظر بد کو, اچھا یہ جو جادو ہو گیا یا نظر بد ہو گیا, اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پوچھے آپ سے کہ سر یہ ہوتا کیا ہے اور کوئی بندہ اس کو سائنٹیفکلی پروو نہ کر سکے نا, تو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمیں بکواس ہے. اب تو یو کے میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں کہ جو ایول اینٹیٹی کو آپ کو بچنے کی آپ کی پریکٹس کرواتے ہیں. جو ہم جس کیا ہوتا ہوگا اس میں, کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس کرواتے ہیں نا آپ کو سر. وہاں پہ تو پہلے زمانے میں جو نظر بد والے لوگ ہوتے تھے ان کو عدالت لے کے آیا کرتے کہ نظر لگتی ہے, اور ان کو الٹا چلا کے لے کے آتے تھے. مطلب ایسے جج کی طرح نہیں, ایسے کر کے اتنا بیلیو کرتے ہیں. نظر بد کیا ہے سر کہ میں بننا چاہتا ہوں, کانسیپٹ بتا دیتا ہوں آپ کی توسط سے میرے بہن بھائی سمجھ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں نا فروغ وڑائش کی بڑی عزت ہے, لوگ اس کی, تو میں کیا کروں گا اس کی طرح ویسٹ کوٹ پہن لوں گا, بھرنے کی کوشش کروں گا یہ, مگر اس کے ساتھ کہیں جاؤں گا یا کوئی ٹاکرا ہوگا تو میں اس کو میچ نہیں کر پاؤں گا اس عزت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا خاص طور. تو حسد پیدا ہوگا. حسد نے ایک انرجی بنے گی, حسد کے ایک انرجی کے بعد اسی وقت میرے اندر کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, اور وہ تمام انرجی میرے مائنڈ میں بنتی رہے گی نیگیٹو. تو جیسے ہی وہ مجھے نظر آئے گا تو میری آنکھوں سے بھی ایک لیزر نکلے گی نا, ایک فریکوینسی ہے, جیسے اس کے اوپر ڈالوں گا اور اس کا اورا اسٹرانگ نہیں ہے تو ٹھک کر کے اس کی باڈی سے وہ 2-3 رنگ چلے جائیں گے, چاہے وہ فائنانس کا ہو, چاہے جو بندشیں میری بہنوں کو ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر نقصان ہوگا, تو وہ نقصان ہو جائے گا نا. اب اس کے ساتھ ہی سوال ہے کہ اورا کو مضبوط کیسے کریں, آپ کا اتنا پاورفل کیسے ہو گیا, آپ کے اورا کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یونیورس سے کنیکٹ کرنا ہے, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, شکر گزاری کرنے والے. میں آپ کے توسط سے بہن بھائیوں کی ایک چیز بتا دوں کہ جو ہم سوچتے ہیں, جیسے کوئی خیال آیا اور ہم نے اس کو سوچ لیا تو ایک انرجی بن گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے بہن بھائیوں کے لیے. اور اس انرجی کے
جو تھاٹ بنا اس کو ہم نے باڈی کو دے دیا. تو جیسے وہ باڈی کے سسٹم میں آیا تو باڈی نے اس کو فیلنگز میں کنورٹ کر لیا. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز بھی سوچتے ہیں, اسی وقت سے آپ کی باڈی اس پہ رسپونڈ کرتی ہے, تو فیلنگز میں کنورٹ ہو گیا. آپ کا جسم روزانہ لاکھوں سیل بناتا ہے اور لاکھوں سیل توڑتا ہے. تو اگر آپ کسی سٹریس میں یا کسی مشکل میں وہ اپنی باڈی کو سیل دے دیں گے, کسی انزائٹی میں دے دیں گے, تو جو باڈی وہ سیل بنائے گی, جو اتنے سال چلائے گی, تو وہ سیل جو انزائٹی بنیں گے تو کینسر ہی بنیں گے نا, ایجنگ میں بنیں گے نا. آپ کے مائنڈ کے ہوں, لنگس کے ہوں, ہارٹ کے ہوں, تو وہ تمام سیل جو ہے نا آپ اپنی باڈی کو دے رہے ہیں, انزائٹی میں دے رہے ہیں, تو انزائٹی کے سیلوں میں آپ کی باڈی کیا ریئیکٹ کرے گی. اور اگر آپ وہی گریٹیٹیوڈ میں میرے اللہ کے ہوں, شکر گزاری میں میرے اللہ کے ہوں, تو جتنے خوبصورت سیل بنے گے, کیا کوئی نظر, کوئی چیز اس کو توڑ سکے گی؟ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ شکر گزار کرنے والے بن جائیں, آپ کے اوپر کوئی جادو, کوئی ٹونا, کوئی کچھ بھی نہیں حاصل کرتا. مگر وہ شکر گزاری کا مطلب من نہیں ہے کہ میں شکر جی نہیں شکر نہیں. شکر گزاری کا مطلب ہے کہ یہاں سے نظر آئے آپ کی شکر گزاری. شکر گزاری وہ ہوتی ہے جو آپ کی وجہ سے کوئی بندہ شکر کا سجدہ کرے, وہ شکر گزاری آپ کی ہوگی. تو اجاز بھائی, یہ مجھے تو آپ نے کانسیپٹ سمجھا لیا. میں ہوں اللہ کا ماننے والا, میں نہیں مانتا کسی مذہب کو. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ میں آپ کے اس کانسیپٹ کو کہاں پہ رکھوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. جو نہیں مانتے ہیں نا پازیٹیوٹی کو, تو وہ بھی مانتے ہیں. اس یونیورس میں جو یونیورس کی جو وائبریشن کی فریکوینسی ہے وہ 420 ہے. جو سائنسولوجی والے مانتے ہیں, تو ان کو پتا کہ آپ کے اندر جو ہائی سیلف آئے گا, جب آپ کے اندر ہائی سیلف آئے گا نا فریکوینسی کا, جس پہ لوگ آپ سے امپریس ہوں گے, آپ ان کے اچھے لگیں گے, تو وہ غصے میں ہوں گے تو نہیں آئے گا, کمپلیکس میں ہوں گے تو نہیں آئے گا, ڈس آرڈر میں ہوں گے تو نہیں آئے گا. وہ آپ بہت زیادہ ہیپی ہوں گے تو آئے گا, اور پازیٹیو ہوں گے سوسائٹی میں تو آئے گا. تو پازیٹیوٹی تو یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں پیٹ کے لیے, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں معاشرے کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے. آپ ذرا جائیں نا, ذرا اللہ کے ماننے والوں کے دکان پہ بھی جا کے چیزیں تولے نا, اور جو اللہ کو نہیں مانتے اس کے بھی تولے, اس کی تول میں زیادہ فرق. پازیٹیوٹی کو تو ہر کوئی بندہ مانتا ہے, بلکہ ہم نے تو اس معاشرے میں جو سب سے سستا بیچا وہ بیچا ہی اللہ, سب سے سستا بیچا ہم نے. آپ کو پتہ ہی نہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کی قیمت کا میں قربان جاؤں, اس کے تو ایک سوچ پہ آئی, یقین پہ آپ کے لیے وہ آپ کی جان بدل دیتا, آپ کے گمان سے بڑا کر دیتا, آپ کو دے دیتا. وہ تو بادشاہ ہے, ہم نے اس کو سستا بیچا ہے, چھوٹی چیزوں میں بیچا. ان کے پاس اللہ نہیں تھا نا, انہوں نے نہیں بیچا نا, انہیں پازیٹیوٹی بیچی. تو آگے اگر ان کے پاس اللہ بھی چلا گیا, سوچے تو کہاں پہ پہنچیں گے وہ. آپ کی روحانیت میں کوئی استاد بھی ہیں؟ آپ نے ایک تو کہا کہ میں بہت سے لوگوں سے جہاں سے روشنی ملی لے لی. پاکستان میں جو لوگ ہیں سر, پاکستان میں ہی نا تو سارے نام اگر آپ ہمیں سر, لے بالکل. میں میرے لیے تو فخر سے کہتا ہوں, میرے استادوں میں سے پروفیسر احمد رفیق صاحب جو ہے نا, انہوں نے مجھے سے نالائق کو بڑا برداشت کیا. پھر اپنے یہاں پہ راشد صاحب تھے جو ابھی فوت ہوئے ہیں, پھر انیک صاحب ہیں. میرے تو استادوں کی ایک لمبی, اور پاکستان میں تو ہر بندہ ہی استاد ہے. آپ اس سارے مسئلے پہ آپ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ میڈیا پہ اپیرنس بھی بہت دیتے ہیں, تو آپ کو شوق ہے میڈیا پہ آنے کا یا کیا وجوہات؟ ایک دن اس طرح میرے ایک استاد ہیں, وہ بھی انیک صاحب ہیں. ایک دن وہ آئے اور مجھے کہتے, اجاز میاں آج نا میرا اور آپ بتاؤ. اچھا, وہ بڑے سیکریٹو ہیں. میں نے نا کہا, سر یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کو, اور یہ سوچ آپ کی, اور یہ مسئلہ آ رہا ہو, یہ کر. تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے. کہتے یار آئی پراؤڈ آف یو. میں کہا, کہتا چلو اٹھے ایک ویڈیو بناتے ہیں تمہارے لیے. میں کہ سر تشہیر ہو جائے گی. میں کہا, اس نے کہا بھائی یہ تشہیر نہیں ہے, یہ ابلاغ ہے. کہتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرو کہ سچ کو دھکیلنا پڑتا ہے. تشہیر تو کسی پروڈکٹ کی ہوتی ہے, کسی جھوٹ کی ہوتی ہے جو سچ نہ ہو. کہتا ہے اس کے بعد سر میں نے کہا کہ میں نے ایک چیز انہیں سمجھائی کہ اگر لوسیفر ہے وہ اپنے چیز کی پروموٹ کر رہا ہے, تو پارٹی بھی کر رہا ہے, ماڈلز بھی بنا رہا ہے, ان کو ہر طرح کی جو ہے نا وہ اسپرٹ بھی دے رہا ہے, بیئر بھی دے رہا ہے, وہ اتنے پیسے لگا رہا ہے صرف اپنے, تو اللہ کے کاموں کے لیے چپ کر کے بیٹھا کہ تشہیر ہو جائے گی. کہتا مجھے پھر انہوں نے ایک بات سمجھا کہ تیری تشہیر میں تیرا اپنا ہے کیا, شکل تیری اپنی ہے. میں کہا نہیں. کہتا آواز تیری اپنی ہے. میں نے کہا نہیں. لیگیسی تیری ہے. کہتا نہیں. تو بات کس کی کر رہا ہے. ہاں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی ہے, آپ کریں گے, اور آپ ان کو بتائیں کہ اورا کیسے ٹھیک ہوتا ہے. میں ٹھیک کرتا ہوں, یہ میرے سیشنز ہیں, یہ میرا کام ہے. اگر آپ اس میں سے اپنی, اب جس طرح میں اپنے بڑے چیکی کیا میڈیا پہ, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ میرے کتنے عرصے سے جانتے ہیں مجھے؟ کچھ سالوں سے. کچھ سالوں سے. کبھی کہا میں نے کیا میرا پروگرام کریں؟
نہیں، یہ آپ کے دل میں میرے اللہ نے ڈالا ہے نا. اس دفعہ میں آیا ہوں, کئی دفعہ بیٹھے ہیں, میں آپ کو بھائیوں کی طرح, آپ کو پتہ ہے میں ہر کسی کو یہ نہیں کہتا یہاں پہ تو کسی سے تھوڑا سا فائدہ, وہ بھائی بھی ہے, وہ بزرگ بھی ہے, محسن بھی ہے, میرا اپنا ایک سلسلہ جو بھائی ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ موچی ہے, وہ کچھ ہے. یہ جو آپ کے کیمرے کے پیچھے بھائی ہے, یہ بھی بھائی ہے نا, یہ بھی اتنا ہی بھائی ہے جتنا. بالکل. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ میرا پروگرام کرے یا میرا ایک پروگرام کرے. اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا نا, آپ نے خود کہا. تو اس طرح جس کے دل میں وہ ڈالتا ہے. میرا کام ہے بولنا, میرا کام ہے بتانا. میں چاہتا ہوں کہ میری جو 4-5 سال زندگی رہ گئی ہے, میرے مرنے کے بعد میرے اللہ تعالیٰ کہے کہ یار تمہیں دیا تھا کچھ بھی, تمہیں پہلے تو پٹھانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اور طرح کے وہ سہمے اور طرح کے, مگر ہمارے وہ ایک کزن ہے مجھے کہتا ہے یار بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. میں کہ جی کس بات کے؟ کہتا ہے یار جلسی بھی ہوتی ہے کہ پٹھانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یار اس کو. آخری سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس یہ لوگ آتے ہیں, سر پیشنٹس کیا لیں انہیں؟ پیشنٹ نہیں کہیں گے, پیشنٹ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ, تو آپ پھر یہ سب جو کرتے ہیں, انرجی ان کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, کچھ بھی آپ انہیں پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں, کچھ پڑھنے کے لیے جس کو ضرورت ہے تو آپ اس کے کوئی پیسے چارج کرتے ہیں؟ بالکل, میں پہلے بالکل نہیں لیتا تھا, بالکل لیتا ہوں. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ہماری ایک ٹیم ہے, اس کی میں آپ کو مزہ بتاتا ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے یہاں پہ, تو وہ خود ہی سلیکٹ کرتے کہ کن کو فری میں دینا اور کن کو چارج کرنا ہے. ٹھیک. تو جب سیشن ختم ہوتا ہے تو مجھے بتائیں سر, اس میں بتائیں وہ 12 سے 10-15 لوگ ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ. اچھا, اس سیشن میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف بات کرنی ہے, آپ نے پہلے ان سے بات کرنی ہے, پھر ایک انرجسٹک ہے, ان سے پوری انرجی چیک کرنی ہے کہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے, پھر آپ نے اس کا ڈس آرڈر چیک کرنا ہے, پھر آپ نے اس کا اورا کلین کرنا ہے, پھر آپ نے ان کے اندر جو انرجی نہیں ہے وہ ٹاپ اپ کرنی ہے, اور پھر آپ نے دوبارہ چیک کرنا. تو ایک لمبا کتنی دیر لگ جاتی ہے سر؟ 25 منٹ سے 3 آدھا گھنٹہ. آپ کے پاس باقاعدہ اورا سٹک ہے جس سے آپ وہ چیک کرتے ہیں؟ سارے چیک کرتے ہیں. تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 3 فری تھے. اس نے کہا ہاں, آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا نہ انہوں نے لکھا اپنی انرجی, نہ انہوں نے میری طرف دھیان دیا, وہ جناب نہ انہوں نے ٹائم پہ آئے. تو بابا جی فرماتے تھے کہ جو مفت کے تعویذ ہے وہ جوتیوں میں ہی ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے بھی تو اپنے, تم لوگوں کے بھی اپنے معاملات ہیں. چلو میں یہ بات یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے, ایک چیریٹی ہوتی ہے ہر بندے کی اپنے اوقات کے مطابق, اس کی ذکر. مگر یہاں پہ بچے ہیں, ایک پورا ایک سسٹم ہے, یہ ٹیم کے جو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہیں سے سر میرے بھی اس سے میری وہ چیریٹی پہلے مجھے ادھر سے بھیجنے پڑتے تھے, اب میرے اللہ تعالیٰ ادھر سے ہی پوری کر دیتا ہے. تو یعنی کوئی ایک سیشن کا ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ چارج کرتے ہیں؟ یہ مختلف ملکوں کے مختلف چیزیں اچھا, ہیں. ٹھیک. پاکستان کے لیے میں نے اتنا کم رکھا ہوا اگر آپ کو بتایا کہ کیونکہ ان کا قرض ہے مجھ پہ, اور ہم پاکستان سے نارملی فری بھی لے لیتے ہیں. اور آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ میری ٹیم سے وہ پیسے دے کے آیا یا بغیر؟ میرے پاس جو ایک لسٹ آئے گی نا کہ یہ آپ کا سر وہ ہے, آپ یہ آپ کا فلاں 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 فلاں, وہ ان کی دین ایمان ہے. وہ بچے بھی سارے ڈاکٹر ہیں, اور وہ آپ کو بتاؤ وہ اتنے کو رات دن لگے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا, مجھے کیا پتا سوشل میڈیا کیسے ہوتا, مجھے انسٹاگرام کا مجھے اب دیکھنا آ گیا الحمدللہ. وہ اچھا وہ میسج مجھے لوگ کرتے ہیں کہ سر وہ ہم ہیں یہ وہ, تو وہ کوئی بڑا ضروری ہے تو مجھے بھیج دیتے ہیں, میں تو نہیں تو وہ جواب بھی خود ہی دیتے ہیں وہ. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ اعجاز, بڑا اچھا لگا سر, بڑا اچھا لگا. اللہ نے ہمیں, اگر یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں برکت بھی ڈال جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کی رضا دیا کرے. چلیں جی, اللہ حافظ.